الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، امیر جماعت فضیلت الشیخ مولانا خالد محمود اظہر صاحب بیان فرما چکن مختصر مگر بامقصد. برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل محمدی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈی جی خان، انہوں نے بھی خطاب فرمائے. آج دی یہ بزم، آج دی یہ محفل مولانا قاری سمیع اللہ بلال صاحب جڑے ہی مسجد دے امام ہیں، اور خطیب اسلام مولانا قاری آصف میر صاحب ضلعی جنرل سیکٹری اہل دی یوتھ فورس، انہاں دو دوستاں نے آج دی یہ بزم سجائی ہے، محنت کی تھی. اللہ سونا انہاں دی محنت کو قبول کرے. فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب، سید جہانگیر شاہ صاحب، حاجی ابو بکر صاحب اور دیگر احباب جو بھی تشریف فرما ہے بطور مہمانان گرامی، اللہ سب کو جزائے خیر دے. تساں سارے دی آمد کو اللہ قبول کرے، اور خاص کر سارے نوجوان قائد بھائی جان محترم بھائی انس عبد الکریم صاحب، انہوں نے اپنی مصروفیت جو ٹائم کٹے تشریف گھرنا ہے، اللہ انہوں کو بھی جزائے خیر دے. سارا کچھ مقصد ہے کہ یہ مسجد تھوڑا جہاں آبادی تو ہٹ کے ہے و لوگیں دی آمد و رفت بھی گھٹ ہے. چلو بھی کوئی درس قرآن، کوئی نال نال پروگرام ہو سکتے، کوئی مسجد دی رونق بحال تھی وے، ہی واسطے تو آپ کو دعوت دیتی گئی ہے. عام مساجد جڑیاں مسجد آباد ہیں انہیں ونجنا، درس سننا، نماز پڑھنا اگرچہ ثواب ہے، لیکن کوئی ایسی نیکی جیڑی نیکی سمجھو دوبارہ زندہ کرنا ہوئے، کہیں کام کو دوبارہ
بنیادیں تے اٹھاونا ہوئے تو ول ایسے کم دا ثواب اللہ دے ہاں زیادہ ہوندے۔ جتنی مشقت جتنی تکلیف نیکی دے کم میں ہوئے اتنا اللہ اجر ودھا دینا۔ تساں جڑے آئے ہو تساں مسجد دے گھر اللہ دے گھر مسجد وچ آ کے بیٹھے ہو دین سندے پے ہو، انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے سی، اللہ ضرور ثواب عطا کرے سی۔ ہن جڑی بات میں کرنا چاہنا وہ بھی تساں احباب نے غور نال سننی ہے، تھوڑی دیر بیان تواڈے سامنے کرے نا، ول دعا کرے سوں، ول نماز پڑھ سوں عصر دی، تے انشاءاللہ تو کو جلدی روانہ کرے سوں۔ قرآن مجید دی آیت پڑھی ہم، جڑی آیت سورہ الرحمن ہے جس آیت اللہ نے ساکو تو آکو پوری زندگی گزارن دا اصول دسا ہے۔ تھوڑا جہاں پہلے تمہیدی طور تے بات کو سمجھو ول او اصول سمجھ آسی۔ گزارش ہے کہ تساں سارے چاہندے ہو، میں بھی چاہنا کہ سارے نال چنگائی تھی وے، سارے نال بھلائی تھی وے، سارے نال نیکی تھی وے، ہر بندہ چاہندے۔ کوئی بندہ نہیں چاہندا کہ میرے نال برا تھی وے یا میرے نال زیادتی تھی وے، ہر بندہ چاہندے جو میرے نال اچھائی تھی وے، پیو ماں میرے نال چنگائی کرن، میری گھر والی میرے نال چنگائی کرے، میرے دوست میرے نال اچھائی کرن بھلائی کرن، میں کتھاؤ کشے گنن ونجاں دکاندار میرے نال بھلائی کرے، میں کشے ویچن دا ارادہ کراں تے گاہک خریدار جڑا ہے وہ میرے نال بھلائی کرے۔ ہر بندے دی ہر شعبے چ رہ کے ہر متعلقہ بندے تو بھلائی دی امید ہوندی ہے بھی میرے نال بھلائی تھی وے، اچھائی تھی وے، اچھی سوچ ہے، چنگی سوچ ہے، لیکن یہ سوچ ایک چھوٹا جہاں اضافہ کرو، وہ اضافہ یہ ہے کہ اگر اساں چاہتے ہیں کہ سارے نال بھلائی تھی وے، اچھائی تھی وے، چنگائی تھی وے، ول اے ضرور ذہن چ رکھو بھی او تئیں سارے نال بھلائی نہیں تھی سکتی جے تئیں پہلے اساں کہیں نال بھلائی نہ کرو، پہلے اساں چنگائی کرے سوں کہیں نال، ول سارے نال چنگائی تھی سی۔ کر بھلا ہو بھلا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ بندے دا پوتر نہ ہوا میں تے آکھاں سارے بندے دے پوتروں میں تو میرے نال چنگائی کرن، ای نہیں تھیندا۔ جیویں میں ہو ساں اویں میرے نال سارے ہو سن، جیویں میں اولاد نال ہو ساں، جیویں میں ہمسائے نال ہو ساں، میں کدیں رستے تو کنڈے نہیں ہٹائے، میں کدیں رستے کو صاف نہیں کیتا، میرے رستے کیویں صاف تھی سکتا؟ میں کدیں اللہ دے گھر آباد نہیں کیتے، میرے گھر کیویں آباد تھی سکتا؟ میں کدیں کہیں نال کھل کے نہیں ملیا تو میرے نال کون کھل کے مل سکتے؟ یہ بڑی عجیب سوچ ہے ساری بھی میرے کے کچھ نہیں تھیندا، میرے نال سب کچھ کرو، میں چنگائی نہیں کردا تساں میرے نال چنگائی کرو، یہ نہیں تھیندا۔ تساں چاہندے ہو نا بھی تمہارے حق کے ہر کوئی دعائیں کرے تے تساں پہلے کہیں دے حق کے دعا کرو۔ تساں چاہندے ہو نا بھی تمہارے نال کوئی چنگائی کرے تے تساں کہیں نال چنگائی کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھائی کہیں نال چنگائی کرے سو تے چنگائی تمہارے نال تھی سی۔ بیمار پرسی کرن دی تعلیم ہے، جنازے چ شرکت کرن دی تعلیم ہے، لوگیں کو معاف کرنے ون دی تعلیم ہے۔ یہ ساری تعلیمات کیوں ہیں؟ تاکہ اچھے اچھے کام کرو تے تواڈے اوتے ول اللہ تعالی رحمت کرے اور تواڈے نال بھی اللہ بھلا کرے۔ اے اصول ہے اج دی تقریر، سمجھو ذرا کہ میں اگر کہیں نال چنگا ہو ساں تے میرے نال سارے چنگے ہو ساں، اگر میں چنگا نمی ول میرے نال بھی چنگائی نہ تھی سی۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے ای موضوع تے ایک دلیل ذکر کیتی ہے، مثال ذکر کیتی ہے جڑی سمجھن واسطے کافی ہے۔ اللہ تعالی دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اپنے علاقے کو چھوڑ کے ہجرت پہ کریں دے ہیں،
تے لمبا سفر کیتے نے، ہجرت کیوں کیتی نے، علاقہ کیوں چھوڑے نے؟ دو بندے آپس جھیڑا لائی پائے ہیں تے انہیں کوئی میں چھڑواون دے چکر چھڑویں جے ایک جیڑا ہائی او کوئی میں ہاتھ لگے موسیٰ علیہ السلام دا نبوت لات تے او بندہ ڈٹھے تے ول مر گئے، اٹھی نہیں سکیا۔ انہیں ون کے دس دیتے گال پہنچ گئی ہے فرعون تک بھی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بندہ مار سٹھے۔ والا کہیں بندے آ کے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیرے بارے قتل دیاں میٹنگاں تھیاں پہن جیڑا تسا بندہ مارے ایدے بدلے چتوا کو مارن دے ارادے تھینے پہن۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے میرے کلیم تسا علاقہ چھوڑ لے ہو، میں جانا تا میرا کم جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدن اللہ میں تے آج تک اپنے علاقے دے باہر نہیں گیا، رستیں دا پتہ کوئی نہیں، سڑکیں دا پتہ کوئی نہیں، بنیاں دا پتہ کوئی نہیں، میں کدے ونجاں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیدے رخ چا کرے سے رستے میں اللہ آسان کر دے سا۔ تُسا ایک واری تورت پوو جیدے سیدھا کرے سو اڑا ہو تو کم پریشانی نہ آمڑے سا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کریں گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کر بھلا ہو بھلا، ایندے ہوتے پہلی دلیل پیا دینا قرآن چ، بس اے سمجھو ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کریں گے اللہ سونا قرآن کریم میں فرمائیں دے کہ ایک پانی دے کنویں تے آ گئے نا، ایک پانی دے کھوہ تے آ گئے نا، بڑے بڑے لمبے سفر کرن دے بعد پانی دے کھوہ دے ان تے لوگ پانی دے کنویں تے آ کے پڑاؤ کریں دے ان تے اتھو پانی بھرے نا وط خیمے لیں دے ان آرام کریں دے ان، مسافریں کو پانی دے کنویں بڑا فائدہ لیں دے ان۔ تے موسیٰ علیہ السلام کو پانی دا کنواں ملے تے کنویں تے ڈٹھے نے، اللہ قرآن چاہتے کہ لوگ پانی پہ پلیں دے ان، لوگیں دا راشائی ہجوم آئی تے نال ڈٹھے نے، پاسے تے سائیڈ تے دو عورتیں تے دو خاتونیں جیڑا اپنا بکریں تے بھیڑیں دا اجڑ حقلی کھڑین کنٹرول کی تھی کھڑین تاکہ اجڑ دائیں بائیں نہ تھی وے تے وقت بھالا کی تھی کھڑین جو جوان فارغ تھی وین اسا والا کنویں کہ آپ بھی پانی پیوں تے اجڑ کو بھی پانی پلاؤں تے نال گھر واسطے بھی بھر وجہ بیبیاں کم کریں یا وجان گھر دا بندے ڈھیر سارے ان۔ موسیٰ علیہ السلام سوچے بھئی اللہ علیہ جیڑے ہوندن نیکی ضرور کردن، کوشش کریں بھی انہاں دے سامنے نیکی گزرے وہ کو ہاتھی چو نہیں وجانے دے، اللہ والے نیکی چنگائی ضرور کریں انہاں کو پتہ ہوں دے اللہ دی زمین تے اللہ دے بندے نال اساں چنگائی کرے سوں تے سارے نال چنگائی تھی سی نہ تے آکھے نہ پتہ نہیں کون ہیں بیبیاں، پتہ نہیں کون ہیں جوان، نہ میرا وسیب ہے، نہ میرا وطن ہے، نہ میرا علاقہ ہے، میں گال کراں گاٹے نہ پو وجن نہ ہی کہنا۔ خیر والے کام جو کرن والے لوگ ہن وسیب نہ دے دے ہن، سواں بندہ نہ دے دے ہن، انہاں دا مزاج آ، انہاں دی عادت ہے، تساں بھی سمجھو ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصل تے انہیں آپ پانی پیونا بھی چلو آپ ہی پانی پینے ہیں نال نیکی بھی کرنے وان کے جوانے کے پوچھنے پہلے بیبیاں کے پوچھنے بھی تساں ایدے لکیاں کیوں کھڑے ہوئے تے منہ تو اڈا اینے ہے اجڑ والے پاسے کانڈ دیتی کھڑے ہوئے کنویں والے پاسے، خیر تے ہے کیا چکر ہے؟ انہیں جواب دیتے اللہ دے بندے اساں بھالا کی دی کھڑیاں انتظار کریں یا کھڑیاں اے جڑے ویلے علاقے والے جوان اپنے اپنے پانی بھر گنسن، اپنے اپنے اجڑ تے ریوڑ کو پانی پلا گنسن، ول آخر جا سمیں جائیں ون کے اپنے ریوڑ کو اجڑ کو پانی بھی پلیں جائیں تے گھر واسطے پانی بھی بھرویں جا ہو جائیں۔ روز دی سریہ روٹین ہے جتھاں جوانے دا رش ہوئے اتھا سا عورتاں کینسے میں جنا جان سارے بڑھڑے ابے دی یا تربیت ساکو یا تربیت کی تھی ہے سارے ابے
ابونا شیخن کبیر اوہے بڑھڑا آپ آ نہیں سکتا ساکو حویلی دے باہر کٹھے سی لیکن ایک گال سمجھائیے کہ جتا جوان ہو میں نوتا تسا نہیں بننا ساکو ساڑے ابے تربیت کی تھی پانی ضرور پلاؤ کھو تو اجڑی چراؤ بکریاں چراؤ لیکن وہ پاسے نہ ونجائے جتا جوان ہو میں کی سونی تربیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اجڑ جڑے بندے پانی پہ پلے دے ہیں انہاں دو لگے گئے تے انہاں کو آکھنے وے اللہ دے بندے ہو تو سائی میں کرو پاسے تے تھی وہ تے ایک پاسے تھی وہ جڑے بے سہارا لوگ ہوندن جڑے کلے ہوندن تنہا ہوندن او بی بیان او جوان نہیں تے کلیاں کھڑیاں ہوئے ہیں اپنے ابے دی تربیت دا خیال کیتی کھڑے ہیں حیا واجائیں شام تھی نہیں پئیے تو سندے جوان ہو والباد بھریں دے روائے تے پانی پلیں دے روائے پہلے بی بیان کو پانی چا پلیں دے ہیں انہیں کہ جے اے جڑا تے کو چنگائی کرن دا شوق ہے تے کھو جھکائے پانی بھی کھوئے چے جھکائے اسا پانچ پانچ چار چار بندے رل رل کے پانی دا بوکا پہ چکے دے ہیں جے تے کو ڈھیر شوق ہے اسا پاسے تے تھی دے ہیں انہا بی بیان دے اجڑ کو آپ پانی چا پلا انہاں کنے تے بوکا نہیں چکینا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمائے تو سا پاسے تے تھی ونجو اگر بی بی واسطے پانی دا بوکا چکنا پائے گیا میں کلیاں چکے سا لیکن انہاں نال چنگائی ضرور کرے سا کیونکہ میں کو پتہ ہے جڑا چنگائی کرے عرشاں والا رب والوں دے نال چنگائی کرے دے نبی ہاتھ طاقت ہی کلیاں ہمت کی تھی اس اساں ہی کر سکتے ہیں کلیاں قطرے قطرے نال دریا بن دے سارے کو ایک پاسے کیتے سو بیبیاں دے اجڑ کو پانی پلائے سو انہیں دی جڑی حاجت ہے یہ پوری کیتی اس والوں نے کو روانہ کر دیتے سی تے اجاں دی کھڑائی اے لگیاں گئے ہن موسیٰ علیہ السلام کیا کیتے درخت دی ٹیک لگ کے بہ گئے تے بائے کر کے آدر پروردگارا تیرا وعدہ ہے جڑا نیکی کرے تو دے نال نیکی کرے نہ رہائی میں کافی بیمار ہیں تو سفر دے ہاں رستے چکوئی بندہ میرا سوا نہیں ٹکریا بھوک بڑی لگی ہوئی ہے میرے پیٹ شدید بھوک دی وجہ تو درد ہے اے پروردگارا میں تیرا نبی تھی کہ بندے کے روٹی ودا منگا اے تا توحید دے بھی خلاف ہے اے تا تیرے نبی دی شان دے بھی خلاف ہے اللہ اے میں کو پتہ ہے کہ روٹی کھوامن والا تو ہیں کھانے کھوامن والا تو ہیں لیکن ہن میں نیکی کیتی بیٹھا اے عورتاں پتہ نہیں کون نہ کتھوں دی آن انہاں دے اجڑ کو پانی پلائی بیٹھا اے پروردگار رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اللہ میں تیرے درد فقیر ہوں میں تیرے بندے نال چنگائی کی تھی ہے نیدے بدلے وچ میں کو کھانا عطا فرما دے تو پتہ لگ دے بزرگوں وہ چھوٹے بالو وہ بزرگوں ٹکر اللہ اونلے دیں دے جلے بندہ کہیں نال چنگائی کرے ایک گال تو سمجھ آ گئی ٹکر منگوئی اونلے جلے کہیں نال بھلائی کی تھی ودے ہو موسیٰ علیہ السلام ٹکر اونلے او تک ننے منگیا جے تہیں کہیں نال چنگائی نہیں کی تھی چنگائی کر اللہ ٹکر دے سی اللہ ہی میں روزی نہیں دینا مزدور کو مزدوری اللہ دیں دے یا نہیں دینا وہ کہیں دا کام کرے نہ کھڑا ہوں دے تو دیں دے کہیں دی خاطر کھڑا ہوں دے نا بالے بچیں دی خاطر کھڑا ہوں دے ساکو جو کچھ بھی اللہ دیں دے کہیں نہ کہیں نیکی دی وجہ تو دیں دے یاد رکھا ہے کتھائی نہ کتھائی کوئی چنگائی ہو سی تے اللہ دے سی ورنہ کہنا دے سی موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اللہ ٹکر چاہی دے اللہ دے بات اساں پروگرام بنایا موسیٰ علیہ السلام دی نیکی دے بدلے چون دے نال نیکی کرن دا اساں روٹی بھی عطا کی تھی کلہ بندہ شودہ سفر روٹی پکاون والی بھی عطا کر دیتی سے روٹی بھی دیتی سے روٹی پکاون والی مائی بھی دیتی سے تے جتھا پائے کے عزت نال روٹی کھاونی آسی اساں او گھر بھی دے دیتے سے
اون ایک نیکی کیتی اساں ترائے کچن، اون ایک کیتی ہے اساں ترائے بھلایا کچن، اون پانی پلائے اساں روٹی بھی دیتی ہے، روٹی پکاون والی بھی دیتی ہے تے گھر بھی عطا کر دیتا سی۔ سمجھ آئیے نہیں؟ وہ شعیب علیہ السلام دی بیٹی گئی حال دیتے سی سارے نالی میں ایک بندہ فرشتہ صفتا شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کو سڈایا، مزدوری کو دیتی، 8-10 سال اتھیں رہ گئے، گھر والی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی۔ اتھوں پتہ لگ دے گھر اونولے وسدن جلے بندہ کہیں نال چنگائی کرے، روٹی اللہ اونولے دے دے جلے بندہ کہیں نال چنگائی کرے، اللہ برکتاں اونولے پیدا کریں دے جڑے ویلے بندہ کہیں نال چنگائی کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جڑے حق ہمسائے آئے بیٹھے ہو نا، ای مسیت نال چنگائی کیتی کرو، ای اللہ دے گھر نال نیکی کرو، سارے رل مل کے دی صفائی دا خیال کیتا، صفاں گھن دیو، مرنا تساں بھی ہے مرنا اساں بھی ہے، اگو ساری قبر ٹھر پوسی، او میاں روپیہ 5 روپے کٹھے کیتے، مسجد دے بلب، مسجد دی صفائی، بالیں کو بھیجا، کلاس لگ گئی تھا، بس ہی اللہ دے گھر دی نال نیکی چا کرو، اللہ تمہارے گھر نال نیکی کرے سی، اللہ تو کو برکت دے دے سی، اللہ تو کو عزت دے دے سی، اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ ہن پرسوں دیگر دی نماز اتنی صفاں بنا کے تے کوئی ساتھی باہر نہ ونجے، اندے راسوں تو آپ کو بیان سنے دے راسوں، مولانا قاری عاصم میر صاحب، مولانا اسماعیل محمدی صاحب، انشاءاللہ بڑے بڑے خطبات والے کے اوسن تو آپ کو مفت دین سنے سن، تو آدھا حق کے تساں اللہ دے مسیحت نال نیکی کرو، اللہ دے گھر نال بھلائی کرو۔ میں تو آپ کو ایک دلیل دیتی می کہ موسیٰ علیہ السلام نے چنگائی کی تھی، اللہ سے کیا دیتے؟ گھر بھی دیتے، روٹی بھی دیتی ہے، سمجھ آئیے کہنا تے اللہ پاک نے برکتی پیدا کر دیتی ہے۔ محمد اجاز لونڈ والد غلام صدیق لونڈ فوت تھی گئے، اون دے واسطے مغفرت دی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اون دی مغفرت فرماوے، ٹھیک ہے بھائی، جزاکم اللہ خیرہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی۔ اب اے دروازے کھول دے ادھر، اے زبیر خان دروازے کھول تے باہروں بھی صفحہ بانوے سن کو چھوٹے بالیں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ اپنے گھر کو آباد شاد فرما، اپنی خاص رحمت فرما، یا اللہ ان گھر کو ہی علاقے واسطے ہمسائیں واسطے ہدایت دا ذریعہ بڑھا، یا اللہ جڑے لوگ تیرے گھریں دی تڑپ رکھ دن تو انہاں دی حفاظت فرما، اللہ سارے مال رزق وچ برکت پا، اللہ ساکو سارے دے زندگی دے جو بھی معاملات ہیں اللہ سارے معاف فرما، اللہ مقروضیں کو قرضیں کو لو بچا، اللہ جڑے بھائی دے بارے درخواست کی تھی گئی ہے ان دی قبر منور فرما، جڑے بیمار ہیں شفا عطا فرما، عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما، یا اللہ ساکو بے نال بھلے کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ جڑے سارے بھرا بزرگ ٹر رہے ہیں اللہ اے ٹر آمن قبول فرما، یا اللہ ساری دعا قبول فرما۔ قاری سمیع اللہ بلال صاحب، مولانا قاری عاصم میر صاحب، مولانا اسماعیل محمدی صاحب، جنہوں نے بھی یہ اللہ دے گھر دی سرپرستی کیتی ہوئی ہے، محنت کیتی ہوئی ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ اور اذان